السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 8 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید اور میرے بچوں، آج ہمارا لیکچر نمبر 48 ہے۔ آج ہم لیکچر نمبر 48 سبق کا عنوان فکر آخرت، اس کے آج ہم 11 سے لے کر 21 تک شارٹ کویسچن کریں گے۔ میرے بچوں، پہلے 10 شارٹ کویسچن ہم لوگ کر چکے ہیں۔ جی میرے بچوں، ٹوٹل 22 ہیں، ہم 22 تک شارٹ کویسچن کریں گے۔ کویسچن نمبر 11، کرامن کاتبین سے مراد کون سے مقرب فرشتے ہیں؟ جی میرے بچوں، کرامن کاتبین سے مراد وہ دو فرشتے ہیں جو انسان کے ہر اچھے برے عمل کو آخرت میں حساب کتاب کے لیے درج کر لیتے ہیں، یعنی انسان کا نامہ اعمال تیار کرنے والے فرشتے کرامن کاتبین کہلاتے ہیں۔ کویسچن نمبر 12، برے اعمال کرنے والوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جی میرے بچوں، برے اعمال کرنے والوں کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ حاویہ دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ ہے اور برے اعمال کرنے والا اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جی میرے بچوں، کویسچن نمبر 13، فکر آخرت کا اولین تقاضا کیا ہے؟ جی میرے بچوں، فکر آخرت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم روزانہ 5 وقتہ نماز میں کوتاہی نہ کریں، عمل صالحہ کو اپنائیں اور ہر اس کام سے اجتناب کریں جو آخرت میں ہماری بربادی اور رسوائی کا باعث ہو۔ جی میرے بچوں، کویسچن نمبر 14، کسی شخص کے لیے 2 جنتیں عنایت کی جائیں گی؟ جواب میرے بچوں، وہ شخص جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں بطور انعام دی جائیں گی۔ کویسچن نمبر 15، روز آخرت کن کن باتوں کے متعلق پوچھا جائے گا؟ جی میرے بچوں، روز آخرت یعنی قیامت کے دن تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کس حال میں صرف کی، وقت ضائع کیا یا اسے نیک کاموں میں لگایا، ان تمام باتوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ جی کویسچن نمبر 16، روز قیامت اگر کوئی شخص اپنے اعمال سے انکار کرے گا تو اس کے خلاف کون گواہی دے گا؟ جی میرے بچوں، روز قیامت اگر کوئی شخص اپنے اعمال سے انکار کرے گا تو یہ زمین حتیٰ کہ اس کا اپنا وجود بھی اس کے خلاف گواہی دے گا۔ جی میرے بچوں، سورۃ القاریہ میں قیامت کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے؟ جی میرے بچوں، سورۃ القاریہ میں قیامت کے متعلق درج ذیل باتیں بیان ہوئی ہیں۔ جی میرے بچوں، اس روز لوگ یہاں ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون، نیک اعمال والے دل پسند عیش میں ہوں گے اور برے اعمال والوں کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ کویسچن نمبر 18، جہنمی لوگوں کا کھانا کیسا ہوگا؟ جہنمی لوگوں کا کھانا اس قدر گھٹیا ہوگا کہ جو گلے میں پھنس جائے گا اس کے ساتھ انہیں دردناک عذاب بھی ہوگا۔ جی میرے بچوں، کویسچن نمبر 19، فکر آخرت کے متعلق ایک قرآنی آیت کا ترجمہ کریں۔ سنیں میرے بچوں، اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجا ہے کل کے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جی میرے بچوں، قرآن کی سورہ مزمل میں آخرت کے بارے میں جو ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں۔ جی میرے بچوں، آخرت کی ہولناکیوں کے بارے میں سورہ مزمل میں بتایا گیا۔ ترجمہ سن لیں میرے بچوں صرف۔ ہمارے پاس ان کے جکڑنے کے لیے بیڑیاں ہیں اور جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ ہے اور گلے کو پکڑنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ اس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر چلتے ہوئے ریت کے ٹیلے کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو اگر تم نے کفر کی روش اختیار کی، اپنے آپ کو اس دن کے عذاب اور سختیوں سے کیسے بچا سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ کویسچن نمبر 21، فکر آخرت سے کیا مراد ہے؟ جی میرے بچوں،
دنیا کی زندگی اس طرح گزارنا کہ آخرت میں ہمیں اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اسے فکر آخرت کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فکر آخرت کے بارے میں واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جی میرے بچوں، حضرت اسما کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، قبر کی آزمائش کا ذکر فرمایا، سب مسلمان اسے سن کر اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بند ہو گئی۔ تو میرے بچوں، ہمیں ہمیشہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں اچھے کام کرنے، اچھی گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ میرے بچوں، یہی ہمارا آج کا میسیج ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔